چلیے پھر اگلی بیماری کے تکلیفیں، تکلیفوں کا علاج۔ اب آپ کہیں گے تکلیف اور غم اور پریشانی میں کیا فرق ہے؟ غم اور پریشانی کا فرق ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا، موسٹلی دل سے ہوتا ہے، دل کو غم لگا ہوا ہے، پریشانی بھی دل کو لگتی ہے، لیکن تکلیف جسمانی بھی ہو سکتی ہے، ذہنی بھی ہو سکتی ہے۔ پاؤں میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے، چل نہیں سکتے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، ٹھیک ہے؟ تو تکلیف کلف سے ہے، کاف لام لام فا۔ قرآن پاک میں وما انا من المتکلفین، تکلف لفظ بھی اسی سے ہے۔ تکلیف وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ اپنی روٹین لائف کو ٹیکل نہیں کر سکتے، ایسے گھوڑے کی طرح دوڑتے تھے، گھٹنوں میں تکلیف آ گئی، اب نہیں چل پا رہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یعنی تکلیف ایک قسم کا آبسٹیکل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو آپ کو ایک عام زندگی گزارنے سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کی پہلی دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کا ترجمہ آسان ہے اس لیے لفظی نہیں بولتی، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی نیا لفظ ہے، لکھ لیں گے خود سے الحمدللہ۔ وہ محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عظمت والا بردبار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم کا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ آسمانوں، زمین اور عزت والے عرش کا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بتائیے کہ مانگا کیا؟ کچھ بھی نہیں، صرف تعریفوں کے گن گائے ہیں، اور صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ دعا آتی ہے، اور اتنی خوبصورت دعا ہے، صرف اور صرف اللہ کی صفات۔ اگر آپ ذرا میرے ساتھ گنتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں کتنے نام یا کتنی صفات ہیں۔ پہلے دیکھیے الہ، پھر اللہ، پھر العظیم، پھر حلیم، پھر الہ اور اللہ کی تکرار، پھر رب العرش، پھر عرش العظیم، یہ تین مختلف صفات بن جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح دوبارہ لا الہ الا اللہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، رب کا لفظ دوسری دفعہ آ رہا ہے، لیکن یہاں آ رہا ہے رب السماوات، آسمانوں کا رب، پھر رب الارض، زمین کا رب، و رب العرش الکریم۔ 2 لائنوں کی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 10 نام یا اس کی صفات ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بے بسی کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریفیں کر کے۔ مجھے اس دعا کو پڑھتے ہوئے پتہ کیا فیل ہوتا ہے؟ بچے کو شدید بخار ہے اور درد ہے، منہ سے بات ہی نہیں نکل رہی، تو کیا کہتا ہے؟ امی امی، ماما ماما، امی، بس اس سے آگے نہیں بولتا۔ وہ ماں کے لیے تو 2-4 ہی لفظ ہوں گے نا، امی ماما، لیکن اللہ کے لیے 10 لفظ بولنے والا جب کراہ کے بولتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ بے بسی، اپنی حالت کے کمزور ہونے کا، اپنے کمزور ہونے کا اظہار کیجیے۔ اور یہ سب جذبوں سے، آپ کہتے ہیں جس کو کتنی بار پڑھنا ہے، اتنی بار پڑھنا ہے جتنی دفعہ اپنی بے بسی کو محسوس کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بے بسی کو آپ کی زبان بنا دے گا کہ میرے بندے سے بات ہی نہیں نکل رہی منہ سے، میرے بندے کے منہ سے بات ہی نہیں نکل رہی، جاؤ فرشتوں اس کا غم دور کر دو۔ پھر اسی طرح اگلی دعا دیکھیے، وہ بھی بڑی پیاری ہے، پیچھے بھی پڑھی ہے ہم نے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ترجمہ لکھ لے، مجھے یاد ہے لکھایا تھا اس لیے اس کو بامحاورہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں، ارجو رجا سے ہے، فلا تکلنی، پس مجھے نہ حوالے کر۔ تکلنی کا روٹ کیا ہوگا؟ واو کاف لام، وکیل، وکلا، توکل، وہی لفظ ہے۔ پس نہ حوالے کر مجھ کو، الا نفسی، میرے نفس کے، طرفت عین، پلک جھپکتے ہوئے، یعنی آنکھ کے کنارے تک بھی مجھے نہ اپنے نفس کے حوالے کرنا۔ یہ ہم نے کہاں پڑھی ہے دعا؟ نفس کی بیماریوں کے علاج میں، نفسانی علاج، ہمارے نفس کی وجہ سے جو تکلیفیں آتی ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور اصلاح کر دے میرے سارے کاموں کی، لا الہ الا انت، اور آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ انسان اللہ کی رحمتیں مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔
اس سے بھی انسان مصیبتوں تکلیفوں سے دور ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا جب اللہ کی رحمت ہو جائے گی تو پھر کیا پیچھے باقی رہ جائے گا۔ پھر اسی طرح مشہور دعا جو ماشاءاللہ سبھی کو آتی ہوگی، جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ظالم ہوں۔ یہ روح ہے۔ اچھا اس کا ترجمہ کروں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ پاک ہیں اور میری دوست ہی ظالم ہے۔ یہ ترجمہ کب بنے گا؟ جب آپ کسی دوسرے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ عموماً یہ آیت کریمہ آپ کی دوستیں آپ سے پڑھواتی ہیں، ان کو بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ تو اپنی ہی حالت اللہ کے سامنے کھول کر آ گئے۔ بات واضح؟ تو خود پڑھیں، بغیر گنے پڑھیں، دل کے خشوع کے ساتھ پڑھیں، اور واقعی خود کو کہیں۔ اس میں بھی دیکھیں دو ہی باتیں ہیں، لا الہ الا انت، پہلے اللہ کی تعریف، اور بعد میں انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کا اظہار۔ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر دعاؤں میں لسٹ نہیں ہے کہ کیا کیا دے، جو ہم اردو میں مانگتے ہیں نا، پورے جملے حساب کے لا کے اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے کر دے، نہیں، اپنی اور رب کی ہستی کو پہچان لے۔ میں کتنی کمزور ہوں، وہ کتنا طاقتور ہے، بس اس کو پتہ ہے میرے پاس کیا ہے، مجھے کیا چاہیے، میری کیا ڈیمانڈ ہے، اللہ تعالیٰ جی آپ دے دیں۔ تو لفظ زیادہ نہیں ضروری ہوتے، جذبے اور نیت اور ارادے۔ پھر اگلی دعا بہت ہی چھوٹی سی، بہت ہی خوبصورت، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ دعا بھی ہمارے استاد نے بتائی تھی کہ جب کسی انسان کے سامنے جانا پڑے، بس آپ کا انٹرویو ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے، عین وقت پہ پزل ہو جاؤں گی، ہے نا، ایسی مصیبتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ حقیقت ہے کہ انسان نئی نئی چیز میں فیملیئر نہیں ہوتا۔ آج 20 لوگوں کے لیے بریانی بنانی ہے، چاول ہی نہ ڈھیلے ہو جائیں، جس دن زیادہ ہی کوئی ہم نے تعریفیں کی ہوتی ہیں اپنے کھانے کی، اسی دن زیادہ چاول نرم ہوتے ہیں۔ جب کسی کے سامنے جا کر خوف ہونا، یہ دعا پڑھیں۔ آپ کو امیگریشن سے گزرنا ہے، پتہ نہیں کیا پوچھ لیں گے الٹے سیدھے سوال، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میں کیوں ڈروں ان سے، ہے وہ ہستی جس سے میں نے ڈرنا ہے۔ یعنی یہاں کون سا شرک ہے آپ کو پتہ ہے؟ دوسروں سے ڈرنے کا شرک۔ تو یہ دعا بھی غم سے بندے کو پاک کرتی ہے۔ تھوڑا سا عربی دعاؤں کو اور مسنون دعاؤں کو پڑھنے سے ہمیں دعا کا مزاج بھی سمجھ آ رہا ہے۔ ہمارے کلچر میں دعا کلچر میں بھی کتنی کمی بیشی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ دعاؤں کو سنتوں کے مطابق ادا کریں، اور انشاءاللہ جب دل کے خشوع کے ساتھ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر نیکسٹ دیکھیے، مریض خود اپنا علاج کرے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اس پہ اگر آپ نے غور کرنا ہے۔ ہم عموماً تکلیف میں یا بیماری میں کسی دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بیسٹ کیا ہے؟ آپ اپنا علاج خود کریں۔ کیسے؟ تکلیف والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ 3 بار کے، یعنی بس اتنا ہی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، آپ بھی دہرائیے گا، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ بھی پیچھے گزری ہے، ترجمہ دیکھیے گا، میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ تکلیف والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں، بسم اللہ کہیں 3 بار، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر 7 بار پڑھے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اور اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوگا۔ اچھا یہ ہم زیادہ دفعہ کر لیں، 3 کی جگہ 6 کر لیتے ہیں، 7 کو ہم 70 بار پڑھ لیں، تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ مریض کو دوا دی ڈاکٹر نے، 500 ملی گرام کی گولی کھانی تھی، آپ 1000 کی کھا لیں، تو ریئیکشن ہو جاتا ہے نا۔ جس دعا کے ساتھ حدیث میں لفظ آ گیا ہے نا، یہ ایک جنرل رول بتانے لگی آپ کو، جس دعا یا آیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے گنتی مقرر کر دی ہے نا، اس سے کم زیادہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی گنتی نہیں، جتنا مرضی پڑھیں، بات واضح۔ اور جو اللہ کے نبی نے بتا دیا اس سے کم یا زیادہ کرنے سے
فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہونے کا ڈر ہے۔ پھر اس کے بعد مریض کی عیادت کے وقت علاج، جب مسلمان کسی مریض کی عیادت کو آئے تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ عافیت دیں گے۔ اب آپ جاتے ہیں نا مریضوں کی عیادت کے لیے، نہیں جاتے تو جایا کریں، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے اور اتنی دیر بندہ جنت کے پھل کھاتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے۔ اگر ہمیں یقین آئے نا ان باتوں کا تو ہم اپنے ڈیلی اسکیجول میں کم از کم ایک مریض کی عیادت کر لیں۔ اچھا آپ کہتے ہیں جانا مشکل ہے، کیا ایک فون کال مشکل ہے؟ کسی بیمار کو فون کر لیں، اس کے گھر میں کر کے اس کا حال پوچھیں۔ دیکھیے وہی بات ہے، ساہوکار ہیں ہم، سمجھتے ساہوکار ہوتا ہے، پرواہ نہیں پیسہ خرچ کرتے ہوئے، ایک کی جگہ 10 لگا دی، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نیکیوں کے معاملے میں ساہوکار ہیں، کیا پرواہ کوئی نہیں، ہوگی، دے دے گا اللہ۔ آپ کو 70,000 فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں، آپ کے غم باقی رہیں گے؟ تو لہٰذا جب جائیں یا فون پہ بات کریں تو یہ دعا پڑھیے گا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں اللہ تعالیٰ سے جو عظمت والا ہے اور عظمت والے عرش کا رب ہے، اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا کرے۔ یہ دعا پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور حدیث میں پتہ کیا آتا ہے، اگر اس بندے کی موت کا وقت نہ آیا ہو بس، ادروائز اللہ اس کو بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہوگی تو اسے نجات دے دے گا۔ تو کتنے لوگ ہیں 10 سال سے بستروں پہ پڑے ہیں، شاید ہم یہ دعا یقین سے ان کے پاس جا کے پڑھیں تو وہ 10 سال اچھے گزار کے جائیں، موت تو بھی نہیں آنی، تو یہ دعا یقین سے پڑھیں۔ جی آپ کسی بھی طرح ان کو سنا دیں، فون پہ میسج پہ سنا دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے گا، نیند میں بے چینی اور گھبراہٹ کا علاج، کسی کو ہے یہ مسئلہ، رات کو ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، کیا پڑھیں گے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وَأَن يَحْضُرُونَ۔ میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، اور یہاں وہی دعا یاد کریں جس میں اللہ کے نام تھے، جتنے بھی اس کے کلمے ہیں، اس کی ناراضگی، غضب ہی اس کا غصہ، عقاب ہی اس کی ناراضگی، عقاب کہتے ہیں ڈانٹ کو بیسیکلی، وشر عبادہ اور اس کے بندوں کے شر سے، ومن ہمزات الشیاطین اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے بھی پناہ کہ وَإِن يَحْضُرُونَ کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یعنی کوئی شیطان ہی نہ میرے پاس آ جائے، اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ تو رات کو کبھی بھی بے چینی ہو تو یہ دعا پڑھ لیں، اور یہ کب پڑھیں گے آپ؟ رات کو سوتے میں آپ کتاب تو نہیں کھول سکتے، آپ لائٹ کھول دیں تاکہ جو سوئیں وہ بھی اٹھ جائیں، آپ تو دعا پڑھ کے سو گئے اور وہ آپ کو کوستے رہ جائیں جو آپ کے ساتھ سو رہے ہیں، ایسا نہیں کریں، زبانی یاد کر لیں۔ اور ایسی جو دعائیں نا ہمارے سائڈ ٹیبل کے ساتھ کوئی جگہ ہونی چاہیے، اور اب تو فون ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے فون کو، اس میں تو ہر چیز موجود ہے، تو چپکے سے اپنا فون کھول کے اس میں سے پڑھ لیں، یہ دعائیں موجود ہیں ایپس کے اندر دعاؤں کے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ذرا مل کے پڑھ لیں، یہ تھوڑی سی انیوژل دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونَ۔ انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے، کتنوں کو یاد ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ، گڈ۔ چلیے، بخار کا علاج، یہ بتائیے کہ بخار اچھا ہوتا ہے کہ برا؟ جسم کے لیے اچھا ہوتا ہے، ایک تو میڈیکلی بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ سے آتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اس سے ہمیں علاج کیا ملا ہے؟ شاور لینا۔ اچھا ہمارے کیا کہتے ہیں؟ بخار ہوئے نہانے نہیں دینا، آپ نے کہا نہانا نہیں، پسینے، بو، اسمیل، اور نہانا بھی نہیں ہے، گرم پانی سے نہلا لے۔ ہاں جو خطرناک چیز ہوتی ہے نا، نہا کے گرم پانی سے نکلے تو ہوا نہ لگے،
تو لہٰذا اپنے بچوں کو اگر آپ فیل کرتے ہیں اس طرح تو ان کو گیلے کپڑے سے گرم پانی سے کپڑا ڈپ کر کے اس کے جسم پہ لگائیں، تھوڑا سا کھول دیں، لیکن یہ ہے کہ پانی ہے علاج اس کا، خود بھی پئیں اور جو ایسی تکلیف میں اس کو بھی پلائیں۔ دوسری بات ہے کہ بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے، گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ اور یہ جو بات کی گئی نا بخار جہنم کی بھاپ سے آتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کیا سمجھ آیا آپ کو اس جملے سے؟ جہنم کی بھاپ ہے، وہ ہم تک کیسے پہنچ گئی؟ گناہوں کی معافی۔ دیکھیے پہلی بات اس کا تعلق غیب سے ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے تو جو بھی کہا ہے وہی ہوگا مطلب۔ دوسری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم اللہ تعالیٰ سے سال میں 2 سانس لینے کی اجازت مانگتی ہے، تو ایک سانس جب اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں نا تو وہ اپنا سانس باہر نکالتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا بریدنگ میں ہم کیا کریں، پہلے انہیل کرتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، پھر ہم کاربن ڈائی نکالتے ہیں۔ فرمایا جب جہنم سانس اندر کھینچتی ہے مثال ہے تو دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب جہنم سانس باہر کھینچتی ہے تو گرمی کا آ جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے بس ہم مان گئے، ہمیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تو بخار جہنم کا سانس ہے یا جہنم کی بھاپ ہے، اللہ نوز دی بیسٹ۔ گرمی تو ہوتی ہے نا، یعنی اس کو گرمی سے جوڑا گیا۔ تو بس آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے میرے لیے یہ ہے کہ ہم نے اس کا علاج پانی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں پیراسٹامول کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ کالپول سیرپ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ اور ٹائلنول؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کے دنیاوی علاج ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں تو کر لیں۔ پھر اس کے بعد بچھو اور سانپ کے ڈسنے کا علاج ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنا تھوک لے کر ڈسی ہوئی جگہ پر لگایا جائے۔ یعنی سورۃ فاتحہ پڑھیں، آپ نے پڑھی تب آپ کے منہ میں تھوک تھا نا، پڑھ لی، اس کے بعد منہ سے تھوک لیں اور جہاں بھی بائٹ کیا ہے ڈس ہے ادھر لگا دیجئے۔ اس کی دلیل موجود ہے طبرانی میں، آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا حوالہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ پھر پانی اور نمک سے وہ جگہ صاف کر کے سورۃ الکافرون اور معوذتین اس پر پڑھیں۔ پانی اور نمک سے جگہ صاف کریں، آج بھی دیکھیے ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ اینٹی سیپٹک ہے۔ اور اوپر پھر سورہ کافرون اور معوذتین کون سے؟ قل اعوذ برب الناس اور فلق پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا ایک اور دعا بھی ہے جو انہوں نے نہیں لکھی لیکن مسنون دعاؤں میں موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں کیونکہ وہ اس میں ہونی چاہیے اصولاً، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں کہ میرے ساتھ ڈسنے کا معاملہ نہ ہو، کہ اللہم انی اعوذ بک ان اموت لدیغا، بس اتنا لفظ ہے، طویل دعا ہے لیکن میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں، اور اگر جنہوں نے بھی یہ بک پائل اپ کی ہے کبھی موقع ملا تو ان کو بھی یہ بات بتائی جا سکتی ہے، یعنی ان کو پتہ تو ہوگی لیکن اس بک میں نہیں ہے، لیکن وہ دعا ٹھیک ہے، اس میں مائٹ بھی جو ان تک روایت پہنچی اس میں وہ بات نہ آ رہی ہو، لیکن بہرحال وہ دعا آپ کو مسنون دعاؤں میں مل بھی جائے گی۔ قرآنی اور مسنون دعاؤں کے نام پہ بکس ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ دعا موجود ہے، آپ میرے ساتھ دہرا لیں، گو کہ اس وقت آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن ہم اس کو یہاں بول دیتے ہیں تاکہ بعد میں اگر اس کو الگ سے بھی جمع کیا جائے تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے میرے ناطے سے ہماری وجہ سے یہ کہیں پہنچ جائے۔ کل کسی نے اس بک پہ ایک بڑا اچھا کمنٹ دیا باہر سے، کیونکہ یہ بک بہت آپ دیکھ ہی رہے ہیں افادیت والی ہے، تو جن سے ہمیں بکس جو ملی تھی انہوں نے کہا کہ اس کی 10,000 سے زائد کاپیاں چھپوا کر ہم پاکستان میں بانٹ چکے ہیں، اور اب آپ نے ریکارڈ کر کے سونے پہ سہاگا کر دیا ہے، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کتاب کی ریکارڈنگ ہم اس کو ایڈٹ کرا کر تو پھر اس کی USB بنا کر لوگوں کو دیں گے کہ کتاب ساتھ ہوگی، اور ساتھ سننے سے فرق پڑتا ہے نا، تو میں نے سوچا کہ دیکھیں جب اللہ نے کوئی نیکی لینی ہوتی ہے اللہ اس طرح لے لیتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ٹاپک ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی انشاءاللہ ملنے کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کا موقع دے۔ میں دعا آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ دہرا لیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اموت لدیغا، لدیغ کہتے ہیں اصل میں ڈسنے کو، لدغا ایسے لفظ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اموت لدیغا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں ڈسنے سے مروں، یعنی اس دعا میں اوپر سے گرنے، من الحدمی والغرقی، کہ اللہ میرے اوپر کوئی عمارت نہ گرے، میں کہیں ڈوب کے نہ مروں، اور اسی کے ساتھ یہ جملہ آتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو کسی سے ڈسوانا نہیں۔ اب ایک دفعہ پوری دعا بھی پڑھا دیتی ہوں، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے۔ اللہم انی
अऊज़ु बिका मिनत तरद्दी वल हदमी वल गरकी वल हरीकी वअऊज़ु बिका अन यतखब्बतनी यश-शैतानु इंदल मौती वअऊज़ु बिका अन अमूता फी सबीलिका वअऊज़ु बिका मुदबिरा वअऊज़ु बिका अन अमूता लदीगा। अन की वजह से अमूतु का लफ्ज अमूता आएगा, तो इसको सही कर ले। वअऊज़ु बिका अन अमूता लदीगा। इसका तर्जुमा क्या है कि अल्लाह बेशक मैं गिर कर मरने, दब कर मरने, डूब कर मरने और जल कर मरने से तेरी पनाह चाहता हूँ, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इससे कि मौत के वक्त शैतान मुझे उचक ले, यानी मैं बहकी भी बातें करूँ, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इससे कि तेरे रास्ते में पीठ फेरते हुए मारा जाऊँ, यानी नेकी के काम से पीछे हो जाऊँ, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मेरी मौत जहरीले जानवर के डसने से वाक़ हो। अब आप देखिए कि बाज़ दफ़ा बरसात में लोग डराते हैं ना, सांप निकल रहे हैं, कीड़े निकल रहे हैं, कहाँ तक हम सफाई करेंगे और कहाँ तक हम बचेंगे। आप जंगलों में जाएं या आप कहीं भी जाएं तो ये दुआएं पढ़ लें पूरे यकीन से कि अल्लाह ताला आप हमें इनसे बचा दीजिएगा। ठीक है। गुस्से का इलाज, ये गुस्सा भी कोई बीमारी है, ये बीमारियों की माँ है, उम्मुल खबाइस कह लें। रूहानी चीज़ों में गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, जबकि गलत जगह पे आता है। तो इसके इलाज के दो तरीके हैं। नंबर एक, गुस्से से परहेज करें, सीधी सी बात है। गुस्सा पैदा करने वाले असबाब से परहेज किया जाए। इन असबाब में क्या क्या है भाई? किस किस को गुस्सा बढ़ाता है? हाथ खड़ा करें। अब तो कोई नहीं आ रहा। जो बच्चों पे चीखते हैं और जो मियाँ साहब के ऊपर गुस्सा आता है। मैंने देखा अक्सर माएँ बच्चों पे करती हैं गुस्सा। मैं अक्सर बच्चों को देखती हूँ ना, माएँ खींच रही हैं कंधे से पकड़, तो मैं सोचती इस औरत ने कभी इस बच्चे को प्यार भी किया होगा। फिर मैं सोचती हाँ करती होंगी। कब? जब ये सोया होता है। कितने लोग हैं जो जागते बच्चों का मुंह चूमते हैं अपने। यदि बच्चे इतना सताते हैं कि माएँ चिड़ी चुड़ी रहती हैं हर वक्त। बच्चे भी कहते हैं ये क्या चिड़चिड़ी माँ मिल गई है मुझे। लेकिन गुस्सा पैदा करने के असबाब में एक है तकब्बुर, खुद पसंदी, फख्र, बुरी हिर्स, नामुनासिब मजाह और मजाक। तो आप अपना सबब ढूंढ सकते हैं। 2-3 सेकंड खुद से पूछें क्या मेरे अंदर तकब्बुर तो नहीं है? तकब्बुर वाले को क्यों आता है? क्योंकि मैं इतनी अहम चीज हूं, तुम लोग मुझे पता नहीं क्या समझते हो। दूसरे को समझते ही कुछ नहीं, आप गुस्से में ही रहते, हर वक्त फूं फां हो रही है। फिर इसी तरह आप देखिए खुद पसंदी। अब आप खुद को पसंद कर रहे हैं, दूसरे आपको पसंद ही नहीं कर रहे, तो आपको गुस्सा आएगा ना। फख्र, इतनी मेहनत से इतने पैसे लगाए थे इस शादी पे और ये जोड़ा पहनने पे और इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, किसी ने कोई तारीफ ही नहीं की मेरी। गुस्सा आ गया। इस पे एक वर्कशॉप है, मुझे उसी की कुछ बातें इस वक्त भी याद आ रही हैं। एंगर मैनेजमेंट पे एक वर्कशॉप हुई थी अटलांटा में, बहुत ही यूजफुल है। इंतहा से ज्यादा मुझे लगता है कि वो फायदेमंद है, कि जिसमें हमने बहुत डिफरेंट एंगल से देखा था। ब्यूटीफाई योर सेल्फ का नाम था उसका, उसमें एंगर मैनेजमेंट एक टॉपिक था। इसी तरह से दौरे कुरान 2010 जो था उसमें भी एक पूरा पारा गुस्से पे हुआ था। कबल काज़िमीन अल गैज़, मेरा हाल 4था पारा होगा, आई थिंक सो। बहरहाल गुस्से का इलाज करें, क्योंकि गुस्सा अक्ल को खा जाता है। ठीक है। फिर गुस्सा आने के बाद इलाज 4 सूरतें। पहली क्या है? गुस्सा आई ना, परहेज कर लें, अपने अंदर से ये आते निकाल दीजिए। अच्छा, ये जो बुरी हिर्स की बात की है, गुस्सा ये कैसे आता है? हिर्स कर रहे थे, वो काम हुआ नहीं, वो चीज मिली नहीं, तो गुस्सा आ गया। ना मुनासिब मजाक, ये कौन करता है भला? दोस्तों में बेतकल्लुफ दोस्तों में भी आपको पता है कि लड़ाइयां हो जाती हैं, गुस्से आते हैं। मजाक कर दिया किसी ने, वो पतली हो मोटी हो, इधर आ और ये कर इधर आ, गुस्सा आ गया। मत इतना बेतकल्लुफ हो किसी से। फिर उसके बाद गुस्सा आ गया तो अब 4 इसके मुख्तलिफ इलाज है। पहला क्या? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। किसी को आ तो नहीं रहा गुस्सा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े जरा आप, तो गुस्सा अगर आ रहा है तो एक दफा पढ़े। गुस्सा शैतान से है ना, तो शैतान आग है, तो वो खुद भी आग में जलता है, आपको भी डालता है आग में। दूसरा इलाज है वुजू करें। तीसरा, गुस्से के वक्त की हालत बदल लें,
یعنی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا وہاں سے دور چلا جائے، یا وہ بات چھوڑ دے وغیرہ. ٹھیک ہے، تو غصے کا علاج کیا ہے؟ کنڈیشن کو بدل. ویسے بھی آپ دیکھیں غصہ آیا ہوا ہے نا، لڑائی شروع ہوگی، بیچ میں نماز کا وقت آیا، اٹھے نماز پڑھے، اسی میں غصہ دور ہو جائے گا. وضو بھی ہوگا اور تھوڑی ایکسرسائز ہوگی، خود کو بزی کر لیں. اسی طرح غصہ نہ کرنے کا ثواب یاد کرے اور غصہ کرنے کا نتیجہ یاد رکھے کہ اس میں ذلت اور رسوائی ہے. ٹھیک ہے، تو غصے کا ایک علاج بتاؤں آپ کو. عین غصے کے حالت میں شیشہ دیکھ لیں. ہائے میں اتنی روانی لگ رہی تھی، ساتھ ہی اسمائل آ جائے گا. اس میں اس طرح کی بہت ساری ٹپس دی تھیں الحمدللہ. تو بہرحال غصہ آ کے اس سے بچنا ہے، اس سے انشاءاللہ اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں بچا لے. کلونجی کے ذریعے علاج. کلونجی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بلیک سیٹ. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی جو وہ اچار میں بھی ڈلی ہوتی ہے وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. کلونجی، اچھا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کلونجی. ہماری اردو عربی ایسی مل کے ایک تیسری زبان بن چکی ہے آج کل. بولیں کیا لفظ ہے؟ کلونجی تو نہیں، کلونجی. ٹھیک ہے، کلونجی بہت مفید چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے، تدمر کل شیء بامر ربھا. سورۃ الاحقاف آیت 25 ہے. ایک ہوا چلی تھی ایک قوم پہ، اس کے اوپر کمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے. یعنی وہ ہر چیز تباہ و برباد ہو سکتی ہے، یعنی جو چیز تباہی کو قبول کر لے. مطلب کیا ہے کہ کلونجی کا استعمال ہر مرض کو ختم کر دیتا ہے. اور حدیث میں آپ نے پڑھ لیا کہ موت کے سوا بیماری کا علاج ہے. سچ بتائیں صبح کتنوں نے کلونجی کھائی؟ کل کتنے لوگ ہیں جو روز کھاتے ہیں؟ کتنوں کے بچے کھاتے ہیں؟ تو پھر ڈاکٹروں پہ نہیں جانا آپ نے تو اور کیا کرنا ہے؟ یہ اپائنٹمنٹ سارے کینسل کرائیں. کلونجی کی ایک چٹکی بیسٹ طریقہ. ابھی اگلی چیز بھی آ رہی ہے، اس کو پڑھ کے تو ساتھ ہی دیکھ لیں. شہد کے ذریعے سے علاج ہے. شہد کی مکھی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سورۃ نحل آیت نمبر 69. ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے. آپ نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے. نمبر 1 گندا خون نکالنے کے لیے پچنا لگوانا، جس کو ہم پیچھے پورا ایک ٹاپک کر کے پڑھ چکے ہیں، حجامہ کرنا، کپنگ کہتے ہیں انگلش میں اس کو. دوسری چیز شفا کی چیز ہے شہد پینا، اور تیسری آگ سے داغ لگوانا. عرب لوگ زخموں کا علاج جیسے آج بجلی لگوائی جائے، الٹرا ریز ہے یا وہ جو لیزرز کے ساتھ، بالکل وہی چیز ہے. تو وہ آگ سے جلوا دیتے تھے زخم، وہ چیز ہے. اور میں اپنی امت کو تیسری صورت سے روکتا ہوں. اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ زخموں کو جلایا جائے، اس لیے ایسی ساری ہی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے. اس کے ایفیکٹ زیادہ برے ہوتے ہیں، اچھے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں بھی شہد کی بات ہو گئی. اب کلونجی اور شہد کو ملائیں گے کیسے؟ چھوٹی ٹی اسپون ہے نا، ایسے اس کو شہد کی بوٹل میں ڈالیں، اس کے آگے نوک شہد کی آ جائے گی. اپنے سیدھے ہاتھ سے کلونجی کی شیشی میں سے ایسے ایک چٹکی پکڑیں، اس شہد کے اوپر رکھیں، 4-6 دانے، زیادہ نہیں کریں، گرمی ہو جائے گی، یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو سیدھے ہاتھ سے چاٹیں، اوپر سے گرم پانی پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی چٹکی کا لفظ آتا ہے جتنے بھی ہیں. اب جس کی نظر کمزور ہے وہ دانے نہیں ڈھونڈ سکے گا نا، لیکن بس چٹکی چند دانے میں نے نہیں کہیں پڑھی کہ گنتی کے کرو، لیکن بہرحال یہ کہ تھوڑا سا، بالکل ایک چٹکی، زیادہ نہیں کریں. اگر ویسے کچھ پرابلمز ہیں انٹرنل، بعض دفعہ پیریڈز نہیں ہوتے عورتوں میں، ایسی کوئی بلاکیج ہے، پھر آپ زیادہ لیں گے تو فوراً انشاءاللہ خیر ہوگی. لیکن یہ ہے کہ مقدار عام حالات میں کم لیں. تو بہرحال یہ کلونجی ہو گئی. پھر ہے زمزم کے پانی سے علاج. زمزم کے پانی کے متعلق آپ نے فرمایا یہ بابرکت اور بہترین کھانا ہے، نیز بیماری سے شفا ہے. کھانا کیسے ہو گیا؟ طعام و طعم ان کے لفظ آتے ہیں. آپ جا کے مکہ میں دیکھ لیجئے، بھوک بھی لگی ہے تو زمزم پی لیں، پیٹ بھر جاتا ہے. اور ویسے لوگ کہتے ہیں شوگر کے جو مریض خاص اسپیشلی ہوتے ہیں کہ ہمیں پانی پیتے ہی فوراً واش روم جانا پڑتا ہے. زمزم پی کے آپ سارا دن اندر ہیں، کوئی جانا نہیں پڑتا، جب آپ جائیں گے تبھی جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے اس میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس غرض سے پیا جائے مفید ہے. ماء زمزم لما شرب لہ، نیت جو بھی کریں گے نا
وہی پوری ہوگی. ایک صحابی پیا کرتے تھے جب زمزم تو کہا کرتے تھے اللہ میں اس کو اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن کی پیاس سے مجھے بچانا. ایک پیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ میں اس لیے پیتا ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پلانا. آپ بھی نیت کریں، گھر میں زمزم رکھا کریں اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ زمزم کا پانی دوائیوں میں اور کوکھ کے درد میں استعمال کیا کرتے تھے، نیز بیمار کو پلاتے اور یہ پانی اس پر بہاتے. اب یہ کوکھ کا درد کیا ہوگا؟ کمر کا درد کہہ لیں، آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا، کس چیز کی سوچ ہے، کس طرح اس کو دیکھیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال بیماریوں کے لیے شفا ہے. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں میں نے اور دوسرے لوگوں نے زمزم کے پانی میں شفا کے حیرت انگیز تجربات دیکھے. خود میں نے متعدد بیماریوں میں استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہوئی. علاج شرط ہے لیکن یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں خانہ کعبہ میں لے جائے اور ہم کثرت سے پانی پئیں. مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور پھر ڈسٹل بوٹل پانی یوز کرتے ہیں. جب اللہ آپ کو وہاں لے جائے گیلنوں کے گیلن بھر کے رکھیں، پئیں، جو بھی دل چاہتا ہے اس کو استعمال کریں. آپ دیکھیں گے کہ اس سے انشاءاللہ خیر اور برکت ہوگی. بات واضح؟ جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.